صرف تماشا دیکھنے کے لیے جلسوں کا آتے ہیں وہ بھی آئے ہوں گے۔ تو وہ سارا تحریک لبیک پاکستان کا ووٹر تھا۔ ایک تک کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے، پاکستان کو اس ریاست کی طرف لے جائیں جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا یوٹیوب آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کشمیر ڈے بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو ایک میں واضح ثبوت پیش کروں گا کہ کس طرح جو کشمیری ہیں وہ پاکستان میں کس سیاسی پارٹی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور کیوں دعائیں کر رہے ہیں، ان کو اس پارٹی سے کیوں امید ہے۔ اور کیونکہ پاکستان ایک اسلامی واحد ایک ایسی ریاست ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی قوت سے نوازا ہوا ہے، تو سارے مسلمانوں کو تقریباً پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ان سب کو اگر امید ہے تو وہ صرف پاکستان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ باقی معیشت کے لحاظ سے سعودیہ ہم سے بہت آگے ہے، لیکن وہ ایٹمی پروگرام نہیں بنا سکا، اس لیے ان پر کوئی امید کسی کو نہیں ہے، اور وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے پوری عالم اسلام کی نظریں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور وہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر صرف پاکستانی مجاہدین کی طرف ہوتی ہے کہ کب ہمارے جو وارث ہیں وہ ہمارا بدلہ لینے آئیں گے۔ تو ناظرین، خواہش ہے اگر آپ میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو لائک اور اپنا رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سرویز کرنے کے لیے جاتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یار سب پارٹیوں کے جو ہیں بینرز زیادہ ہیں، فلیکسیں زیادہ ہیں، اشتہار بازی جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن ایک ایسی پارٹی بھی ہے جس کو نہ تو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، فیس بک پر پابندی ہے، ٹک ٹاک پر پابندی ہے، تمام سوشل ایپ جو ہیں اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان کے جو پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کی تصویر پر، ویڈیو پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ پارٹی کیسے جیت سکتی ہے یا پارٹی کیسے جیتے گی، اور جو ہی الیکشن قریب آئے تو پھر ہمیں سارا کچھ نظر آنا بھی شروع ہو گیا، اور اس پارٹی نے جو ہے جس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے اس نے ساری پارٹیوں سے زیادہ امیدوار اپنے میدان میں اتار دیے۔ اور ایک اور بھی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ، کراچی کے اندر جلسہ ہوا تھا پچھلے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کیا تھا، اور اب جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے بھی کراچی کا جلسہ کیا ہے، اور اس میں ایک فرق ہے۔ ایک تو پبلک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دیکھنے والے بھی آتے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ باقی کراچی کے اندر کل ایک چیز یہ شفاف نظر آئی ہمیں کہ موسم خراب ہونے کی صورت میں بھی جو ہے وہ ایک صرف مرد حضرات جو آئے اور انہوں نے پنڈال جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ فل کر دیا، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے جلسوں کا آتے ہیں وہ بھی آئے ہوں گے، تو وہ سارا تحریک لبیک پاکستان کا ووٹر تھا۔ ایک تو یہ بھی بات سامنے آ گئی۔ دوسرا آپ کے سامنے میں یہ بھی رکھنا چاہوں گا شارٹ سے ہی، کہ ہم سے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم مائک کسی کے سامنے کرتے ہیں تو ہم سے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں ایک چیز آپ کو آج بتاتا چلوں، اگر میں سپورٹ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، کوئی ریزن ہوتی ہے۔ کوئی بھائی اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، نون لیگ کو کرتا ہے یا تحریک لبیک کو کرتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ اور ہم کیوں سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے الحمدللہ بی اے کیا ہوا ہے، اور جو ہمارے سلیبس میں بکس پڑھائی جاتی ہیں اور جو اس کے اعتراضات ہیں کہ جی یہ جھوٹ یہاں پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے عوض جو حقائق پر مبنی کتب لکھی گئی ہیں ہماری پاکستان ہسٹری کی، اور جنگ آزادی سے لے کر پاکستان بننے تک، اور پاکستان بننے سے لے کر سن 2024 تک جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا اور جس طرح پاکستان کو بنایا گیا، الحمدللہ ہم نے تصویر کے جو دونوں رخ ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اپنی تاریخ کو پڑھا ہے۔
اور سلطنت عثمانیہ سے لے کر جناب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق خلافت کا جو پیریڈ ہے اس کو بھی پڑھا ہوا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو حکومت ہے، اور جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے حضرت عمر دور عمر واپس لے کر آئے، ہم نے وہ دور بھی پڑھا ہوا ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز سے نا واقف ہیں اور ہم یہ کہتے ہوں جی کسی فلاں شخص نے ہمیں شعور دیا. نہیں، ہم نے پوری سٹڈی کی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ہم طریق لبیک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں جی. اور کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس بات پر نہ یہ نہیں بات ہے کہ وہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا ہم نے ان سے کوئی وزارت لینی ہے. نہیں، کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ جو اتنا کچھ پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہو رہا تھا یار کہ کوئی اس طرح کی بھی پارٹی پاکستان میں ہونی چاہیے، اس طرح کے نظریے والی پارٹی ہونی چاہیے. تو وہ پورا جو نظریہ ہم سوچ رہے تھے، ہمارے مائنڈ میں ایک سٹرکچر بنا ہوا تھا، وہ پورا منشور جب طریق لبیک پاکستان نے پیش کیا اسلام پاکستان اور عوام، اور پچھلے سن 2018 کے الیکشن میں 20 نکاتی منشور پیش کیا، اور اب سن 2024 میں 25 نکاتی منشور پیش کر دیا ہے. تو وہ منشور جو ہے اس کے لیے ہم تڑپ رہے تھے کہ یار کوئی پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی پارٹی بھی ہونی چاہیے. تو اب تو الحمدللہ انہوں نے پورا میدان لگا دیا. تو یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کن کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے جی ہم خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. جی کیوں کرتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس نے یو این او میں جا کے تقریر بہت اچھی کی ہے، اس نے صحت کارڈ دیا ہے، اس نے. چلو جی یہ تو حکومتوں کے کام ہوتے ہیں کہ اپنی جو رایا ہے، اپنی جو قوم ہے اس کو سہولت فراہم کرنا، یہ تو چلو انہوں نے کیے ہیں. لیکن جو یو این او کی تقریر ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں کہ یو این او کی تقریر آپ سب نے کی ہے. وہ جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں، یہ پاکستان کی ریاست کا جو قانون ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر بنے گا اس کو وہاں مدعو کیا جائے گا اور وہ وہاں پہ جا کے ایک اپنی سپیچ کرے گا. تو وہ سپیچ سب نے کی ہے، یہ نہیں ہے کہ اقوام متحدہ میں جو ہے عمران خان نے سپیچ کی ہے. اب باقی رہی بات کہ وہ خان صاحب نے جو ہے حرمت رسول کی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا سعودیہ کے اندر. وہ بھی اکثر ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی جو ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ جی اس نے جو ہے سعودیہ میں کہا تھا جی میرے جو آپ کے ہاں ہمارے قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں، ہمارے جو غریب لوگ یہاں پہ قید ہیں ان کو رہا کر دیں. تو یہ بہت اچھا قدم تھا. باقی بات یہ رہی کہ یو این او میں جا کر بتانا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ چیز جو ہے نا ہم مسلمانوں پر وہ تجربہ کرتے رہتے ہیں. جتنا بھی کفاری ایجنڈا ہے وہ ہم پر تجربے کرتا رہتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا پیار ہے. وہ تو کئی بار تجربے کر چکا ہے اور ان کو ہم سے بہت زیادہ پتہ ہے کہ یہ عشق رسول کتنا کرتے ہیں. یہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بتانے کی ضرورت تھی تو یہ تھی کہ ہم ایک غیرت مند مسلمان ہیں. ہمارے جو ایک پاکستان کی بیٹی آپ کے ہاں قید ہے، میں وہ لینے آیا ہوں اور وہ میں لے کر جاؤں گا. نہیں تو میں آپ سے تعلقات ختم کر دوں گا. جو بھی ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑی چکائیں گے ہم. لیکن جو ہماری ایک بے گناہ ایک قیدی یہاں پہ ہے، میں اس کو لینے آیا ہوں. لیکن وہ تو خان صاحب نے بات نہیں کی. چلو جی کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. تو میں تھوڑی سی شارٹ بات کر رہا تھا تاکہ جو ہے قوم کے کچھ جو ہے وہ دماغ کھلے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی ہم جی فلاں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بغیر دلیل کے ہمیں جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص کر کے جو آپ کا ووٹ ہوتا ہے وہ تو آپ کی امانت ہوتی ہے. آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھنا جو ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھنا ہے جو آپ کے حلقے میں ہے کہ وہ اس کے نظریات کیا ہیں، وہ پاکستان میں اس نے کون سی خدمت کی ہوئی ہے اور وہ کیا کرے گا آگے جا کے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. باقی کشمیر کے حوالے سے میرے کچھ دوست ہیں کشمیر میں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو علماء ہیں، ہماری جو عام عوام ہے، تو وہ تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے، اور اس جو ہے جماعت پر ہی ہمیں جو ہے وہ یقین ہے۔ ایک کھوکھلے نعرے جو ہے وہ عمران خان نے بھی لگائے تھے، لیکن عمران خان کی جب حکومت آئی اور وہاں پہ جو ہے کشمیر جو ایشو بنا، اور اس وقت جو ہے خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ جو کشمیر کے لیے جہاد کرے گا وہ کشمیریوں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ یہ سارے کلپ آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کو اب واحد امید ہے تو پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اور پاکستان میں جو حقیقی معنوں میں اسلام کے نظریات کی اور پاکستان کے نظریے کی بات کر رہے ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور ہر مسلمان، فلسطینی، کشمیری، سب مسلمان جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور کے جو غلام ہیں ان کو فتح دے، اور وہ پھر حقیقی معنوں میں پاکستان کو اس ریاست کی طرف لے جائیں جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ تو جی یہ تھی آج کی مختصر سی میرا ولاگ تھا۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا۔ وہ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، ان کا کام ہے کہ حقائق سے پردے جو ہے وہ اٹھانا، لیکن آگے ہماری قوم سچ سننا چاہتی ہے نہیں سچ سننا چاہتی، یہ تو ایز اے نوجوان آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے اندر ہمت ہے سچ سننے کی یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔